یہ بسم اللہ 5 صورتوں کے کچھ کمالات جو حیرت انگیز طور پر پہلے بھی کئی بار بتائے، آج کوئی ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. مختصر بات کروں گا، تھکان ہے، مسلسل رمضان، پھر حویلی صورت کوثر کا چلا، پھر سفر سفر سفر. اللہ 6 بسم اللہ. بسم اللہ کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 فرشتے ہیں جو عذاب دیں گے، جن کو عذاب نے مقرر کیا ہے. بسم اللہ پڑھنے والا جہنم کی عذاب دینے والے فرشتوں سے محفوظ رہے گا. اور جہنم وہ کائنات کا طاقتور نظام ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. وہاں نہ سفارش چلے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، نہ طاقت چلے گی نہ قوت چلے گی. کوئی نظام ایسا نہیں چلے گا کہ انسان بچ سکے، صرف اللہ ہی اللہ. جو بسم اللہ جہنم کی ایسی آگ سے جس سے کوئی نہ بچ سکے بچا دے، وہ بسم اللہ دنیا کی آگ سے نہیں بچا سکتے. وہ قرضوں کی، وہ بیماریوں کی، وہ دکھوں کی، وہ جہنم کی، وہ حسد کی آگ، وہ کینے کی آگ، وہ بغض کی آگ، وہ جادو کی آگ، وہ کالے جنات کی آگ جو آگ سے بنے ہیں، وہ غصے کی آگ، وہ کینے اور بغض کی آگ. سوچنے کی بات کہ وہ بسم اللہ کیسے نہ بچائے گی. ہماری سمتیں 6 ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اور 6 بسم اللہ ہیں. اس میں مسنون عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھوڑا سواری، کھانا، ساتھی، دوست، خدام، ہر چیز موجود تھی. سفر میں سب سے زیادہ مشکل میں تھا، تکلیف میں میں تھا، اور سفر میں زیادہ میں الجھن میں تھا. یا رسول اللہ کوئی نگاہ فرمائے، دعا فرمائے. رسول اللہ کرم دی ہے کہ نگاہ فرماؤ، سر سولہ دے دردان دی دعا فرماؤ. تو میرے حضور نے فرمایا جب تو سفر میں جایا کر تو یہ دعا پڑھا کر. 6 بسم اللہ 5 صورت ہے. بسم اللہ کے ساتھ قل یا ایھا الکافرون کی صورت، بسم اللہ کے ساتھ اذا جاء کی صورت، اس میں سے تبت یدات چھوڑ دینی ہے. بسم اللہ کے ساتھ قل ھو اللہ، بسم اللہ کے ساتھ سورت فلق، بسم اللہ کے ساتھ سورت ناس، اور آخر میں بسم اللہ. یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں. تو ہماری سمتیں 6 ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں وہ کنڈکٹر تھا، میں نے کہا کہ بسوں کے حادثات کے واقعات سناؤ. اس نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آگے بیٹھیں گے، ڈرائیور بچے گا تو ہم بچ جائیں گے، آگے حادثے ہوئے. کوئی پیچھے گئے، کچھ لوگ کہتے تھے، ان کا سوچ ہے کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے، بس گاڑی کوچ ہمیشہ آگے سے لگتی ہے تو پیچھے سے بھی لگ گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں درمیان میں بیٹھیں گے. کہا کوئی ایسا ہوا نظام کے درمیان سے آگے کسی نے ٹکر مار دی. ہر سمت سے حفاظت کی ضرورت ہے. بلائیں آفتیں ہمیں نظر نہیں آتی. جب کرونا آیا تھا نظر نہیں آیا تھا، ماسک بھی پہن لیے، اور بعض لوگوں نے خلائی مخلوق کا لباس پہنا، یہاں شیشے، ایک خاص ہیلمٹ ٹائپ، نظر تو کچھ نہیں آیا تھا. سائنس نے کہا تھا کرونا ہے، نظر تو نہیں آیا تھا. عذاب نظر نہیں آتا، بلا نظر نہیں آتی، وبا نظر نہیں آتی. میری قسمت میں آنے والے وقت میں ان قریب کیا ہونے والا ہے نظر نہیں آتا. حادثات، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، کل کیا ہوگا، ماذا تکسب غدر. قرآن کہتا ہے کل کیا ہوگا تجھے پتہ نہیں ہے. آج تیرے گھر میں شادیاں ہیں، آج تیرے گھر میں خوشیاں ہیں، آج تیرے دل میں خوشیاں ہیں، کل کیا ہوگا. کہ آنے والے وقت کو یہ اللہ کا نام بچائے گا، آنے والے وقت کو یہ اللہ کا نام حفاظت دے گا، محفوظ کرے گا. آنے والے وقت، آنے والا وقت کیا ہے. 6 سمتیں ہیں. اوپر سے بجلیاں کر کے بارشیں ہوں. کسی نے کہا تھا ہم تو پہاڑوں پہ بیٹھے ہیں، سیلاب ہمیں کچھ کرے گا. رب نے پہاڑوں سے سیلاب بھیج دیا، بادلوں میں سیلاب بھیج دیا. اس نے کہا جی بادل پھٹ پڑے، کلاؤڈ بسٹ ہو گیا، اور بادل پھٹے، اور ایک طوفان آیا جو گھروں کو بھی اور انسانوں کو بھی اور زندگیوں کو بہا کے لے گیا. یہ 2025 کا جو سیلاب آیا. پہاڑوں پہ بیٹھے بندے پہ سیلاب کیسے آ سکتا ہے؟ سیلاب تو میدانوں میں آئے گا. سیلاب تو ایسی جگہ آئے گا جہاں پانی کا بہاؤ ہے. اللہ کہتے ہیں میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں، میں ایسا کر کے دکھا سکتا ہوں. آسمانوں سے بادل پھٹے
اور پانی ایسا آیا، اتنا آیا، اتنا آیا، کچھ نہ بچا. پل کے اندر، صرف پل کے اندر، صرف پل کے اندر جو رئیس تھے وہ فقیر ہو گئے، جو فقیر تھے وہ مفلس ہو گئے، جو مفلس تھے وہ منگتے ہو گئے. پل کے اندر کہ لگے 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا، بس صرف 6.5 سیکنڈ، 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا، 6.5 سیکنڈ کا زلزلہ تھا، اور 6.5 سیکنڈ کے زلزلے نے سب کچھ ختم کر دیا. 6 سمتیں ہیں جہاں سے عذاب آ سکتا ہے، بلا آ سکتی ہے، وبا آ سکتی ہے، قحط مرض آ سکتا ہے، دشمن کا وار ہو سکتا ہے. وہ 6 سمتیں ہیں، 6 سمتیں، آسمان زمین اور 4 سمتیں، دائیں بائیں آگے پیچھے، 4 سمت. یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور آئی ہیں اور آتی ہیں، اور ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. یہ جو 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہیں، یہ 6 بسم اللہ ان 6 سمتوں کے عذاب، بلا اور پریشانی اور مشکل اور مسائل کو بہت زیادہ روکتے ہیں. ان 6 سمتوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں، ان 6 سمتوں کو. پھر ہمارے ساتھ 4 صورتیں ہیں، 5ویں صورت ہے. آپ نے کبھی سوچا؟ شاید میں غلط بتا گیا. 6 بسم اللہ کتنی صورتیں؟ ٹھیک بتا، 6 بسم اللہ 5 صورت. یہ پھر 5 صورتیں کیوں ہیں؟ آج تک آپ نے، میں نے ایک لفظ سنا، 4 کل. 4 کل، یہ جو قل یا ایھا الکافرون ہے نا، یہ بھی 4 کل کا حصہ. قل هو اللہ 4 کل کا حصہ، سورۃ فلق 4 کل کا حصہ، سورۃ الناس 4 کل کا حصہ. اس میں ایک ہے سورۃ اذا جاء نصر اللہ، سورۃ النصر. یہ وہ سورت ہے جس میں فتح، کامیابی کے خوشخبری ہے. آپ دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تمہیں نصرت دی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں فتح دی جائے گی. والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. پھر ہم جب فتح دیں گے اور تمہاری مدد کریں گے، نصرت کہتے ہیں مدد کو، مدد کریں گے، پھر روحانیت کی دنیا میں اور روحانیت کے حلقے میں اور روحانیت کے نظام میں فوجوں کی فوجیں داخل ہوں گے. افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. خیال کرنا، جب دیکھنا روحانیت کی فوجوں کی فوجیں، لوگ فتح در فتح آ رہے اور بہت زیادہ تیری طرف متوجہ ہو رہے ہیں، تو فسبح، پھر اللہ کے سامنے چھک جا، بک واستغفر، استغفار کر، اللہ یہ میری وجہ سے نہیں، محض تیرا کرم ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ، فرق ہے، فرق. استغفار کہتے ہیں معاف کر دے، جو کیا معاف کر دے، تیری مہربانی، تیرا کرم اور تیرا فضل. استغفار یہ ہے، اور توبہ یہ ہے آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے بھی میں نے خطاؤں اور نافرمانی کے دروازے بند کر دیے، تو میری مدد فرما. فی دین اللہ افواج. اس میں ساری کی ساری کامیابیاں اللہ نے رکھی ہیں. مقاصد میں کامیابیاں، رزق میں کامیابیاں، سفر میں کامیابیاں، صحت میں کامیابیاں، عزت میں کامیابیاں، برکت میں کامیابیاں، اولاد میں کامیابیاں، اولاد کی اولاد میں کامیابیاں. وہ کامیابیوں کی کوئی بھی شکل ہو، صحت کی شکل میں، بخت کی شکل میں، تخت کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں، روح کی شکل میں، کامیابیوں کی کوئی بھی شکل ہو، کامیابیوں کا کوئی بھی نظام ہو، کوئی بھی نظام، یہ سب کامیابیاں، یہ سب کامیابیاں، کوئی بھی کامیابیوں کا نظام ہو، اس صورت کے اندر کامیابیاں ہیں. اس صورت کا میں ایک عمل بتایا کرتا ہوں، جو جس نے کیا اور جم کے کیا اور کچھ عرصہ لگاتار کیا، جس نے کیا جم کے کیا اور کچھ عرصہ لگاتار کیا، رب نے اس کو عزت، دولت، رزق، صحت، برکت، وسیع خزانے دیے. فجر کے بعد 21 بار، مغرب کے بعد 22 بار، فجر کے ظہر کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23، مغرب کے بعد 24 اور عشاء کے بعد 25. اس تعداد میں پڑھتا جائے، اور یہ تعداد مستند کتابوں میں موجود ہے، ثبوت ہے. یہ 5 صورتیں، یہ 5 صورتیں، ہر صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، انکار کرنے والوں، روحانیت کا انکار کرنے والوں، رب کے وجود کا، کملی والے کی نبوت کا، خلافت کا، ولایت کا، روح کا، روحانیت کا انکار کرنے والوں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہم نہ تمہاری مانے نہ ہم تمہاری اتباع کریں۔ اور آخری ہے لکم دینکم ولی دین، تو جان تیرا نظام جانے، ہمیں تو اپنے نظام پہ محبت ہے، ہمیں روحانیت تصویر خانے سے روکنے والوں ہم نہیں روکیں گے، ہم لڑیں گے بھی نہیں، مقابلہ بھی نہیں کریں گے، پر ہم اگر تصویر خانے کے ساتھ، ابکری کے ساتھ ہماری نسبت ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس نسبت سے ہمیں ہٹا نہیں سکتی۔ لکم دینکم ولی دین، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خود ہی پسند، مجھے خدا پسند، لکم دینکم ولی دین، بس لکم دینکم ولی دین۔ اس صورت کے اندر طاقت اور قوت ہے، اور پورا کا پورا ایک چیلنج ہے، اور چیلنج کرنے والا بندہ نہیں ہے، رب ہے خود، اور جس نے چیلنج کیا ہے وہ نمٹتا خود ہے۔ تکلیف دینے والی قوتیں وہ کسی بھی شکل میں ہے، وہ جادو، وہ جنات، وہ بدرو ہیں، وہ کھانے میں زہر ہے، وہ دشمن کی تدبیریں ہیں اور وار ہے، اور دشمن کا انوکھا نظام ہے کہ جو ہماری عقل، سمجھ، شعور میں سمجھ نہیں آتا، ان ساری تدبیروں کو چیلنج ہے خود، ان ساری تدبیروں کو، ان کے سارے منصوبوں کو چیلنج ہے، اللہ کا چیلنج۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون، نہیں مانیں گے، وہ کہہ رہے مان جا کر، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانوں گا، مجھے روحانیت کی، مجھے تصویر خانی کی دنیا سے نہ ہٹا، مغالطوں میں نہ ڈال، وسوسوں بدگمانیوں میں نہ ڈال، میں نہیں مانوں گا۔ جب اس نے مجبور کیا نا تو اس نے آخر میں کہا لکم دینکم ولی دین، جا تو جان تیرا دین جانے، تو جان تیرا راہیں جانے، تو جان تیری دلیلیں جانے، تو جان تیرے ثبوت جانے، تو جان تیری زندگی جانے، میرے سامنے ایک زندگی ہے، وہ ہے روح کی زندگی، روحانیت کی زندگی، تسبیح اور تصویر خانی کی زندگی، بس میرے سامنے یہ زندگی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی زندگی نہیں ہے، اور میں اسی زندگی سے موت تک انشاءاللہ جڑا رہوں گا۔ ایک اور بات ہے، شہر ہوتا تھا دروازوں کے اندر، جتنا بھی مدینہ منورہ کا شہر تھا اس وقت ساری مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی جتنی بڑی ہے اور اس کا احاطہ جتنا ہے، یہ سارا مدینہ کا شہر تھا، یہ سب مدینہ کا شہر مدینہ تھا۔ اس شہر سے باہر نکلنے کے لیے فرمایا جب تم سفر میں جاؤ، سفر میں جاؤ تو پھر یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھ لیں، اس کی کوئی تعداد نہیں بتائی، وہ ایک بار یا 100 بار ہے، وہ ایک بار ہے یا 300 بار ہے، وہ ایک بار ہے یا سینکڑوں یا ہزاروں ہیں، تعداد نہیں ہوتا۔ شہر سے باہر، لاہور شہر آج بھی، اس کے دروازے آج بھی موجود ہیں، لاہور شہر وہ بھی موجود ہے، اس کے دروازے بھی موجود ہیں، وہ موجود ہے آج بھی ہے۔ شہر سے باہر جب تم نکل، وہ سفر ہے کسی بھی شکل کا۔ اب اس سفر میں ایک وضاحت یہ نہیں ہے کہ وہ شہر سے باہر سفر میں نکلے گا، حدیث میں یہ وضاحت نہیں ہے، بس سرکار مدینہ نے فرمایا وہ سفر میں گیا، اور سفر میں جاتے ہی اس کے حالات میں مشکلات آئیں۔ اس وقت شہر وسیع ہو گئے ہیں، جو جنگل تھے وہ شہر کا حصہ، جو دوسرے شہر تھے وہ بھی اسی شہر کا حصہ بن گئے، چھوٹے چھوٹے شہروں کو بڑے شہروں نے ہضم کر دیا، سوسائٹیوں کی شکل میں، وسیع شہر پھیلنے کی شکل میں، سڑکوں اور شہروں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے گاؤں تو ویسے پتہ ہی نہ چلا، بڑے شہر اس کو ہضم کر گئے، بڑے شہروں نے اس کو ہضم کر دیا، بڑے شہروں۔ بڑے شہروں نے اس کو ہضم کر دیا۔ اب میں ان 5 صورتوں کی ایک چیز بتاتا ہوں، ایک ظاہری ہے، ایک ظاہری نظام ہے۔ میری ہمشیرہ صاحبہ کے سسر تھے، فوت ہو گئے، والد صاحب کے سگے کزن تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے بہترین خود سے یہ تلے کے بنے ہوئے خوبصورت بڑے قیمتی نفیس ہلکے ایسے کوئی ہاتھ لگائے تو حیران ہو جائے، وہ سلوائے بہترین کپڑے نظام۔ اس نے کہا کہ ہم جا کے دلی دیکھاتے ہیں، دلی میں بڑی بڑی پرانی چیزیں ہیں، بڑی بڑی ہستیاں سو رہی ہیں۔ تو کہنے لگے ہم دلی میں گئے تو ایک صاحب نے دیکھا، کہنے لگا بہت اچھے گھرانے کے لوگ لگتے ہو، کہاں سے آئے؟ اس نے ہم ریاست سے آئے۔ وہ تو بہت اچھے، دیکھو خیال کرنا یہاں ٹھگ ہوں گے اور تمہاری جیب تراشی ہو سکتی ہے، تمہارا کوئی چیز چھن سکتی ہے۔ اس نے بہت زیادہ
खुलूस और सच्चे जज्बे से हमें समझाया और कहा अपनी चीजों की एक एक की हिफाजत करना। जूते हैं अच्छे बने हुए हैं, तुम्हारे पास कीमती रेशम के रुमाल हैं, ये अच्छे बने हुए हैं। कहने लगे सबसे अच्छा रुमाल मेरा था। उसने कहा ये रुमाल दिखा, रुमाल बिछाइए, सारे जूते उतारो, इस रुमाल पे रखो। उसने कहा बंदा क्या करेगा? रुमाल ऐसे इकट्ठा करेगा, उसको बांधेगा और ऐसे दौड़ पड़ेगा और दौड़ गया। ऐसे बांधेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करने के बाद तो पता ही नहीं चलेगा। बहुत एहतियात कर, दौड़ गया, हम देखते रह गए नंगे पांव। जगह जगह पे सारी दुनिया। एक दौर था कि पीले रुमाल का एक उरूज था। ठग होते थे, वो बंदे को घेर लेते थे बातों में, प्यार की बातों में। 2-3-4 बंदे होते थे, एक बंदा पीछे से उसके गले में रुमाल बांध के ऐसे खींचता था, वहीं उसको फांसी मिल जाती थी, वो गिर पड़ता था, उसको मार के उसकी सारी चीजें ले लेते थे। पीला रुमाल होता था उनके पास, रेशमी खास किस्म का। ये ठग नजर आते हैं, नजर आते हैं, लेकिन हमें कुछ और भी है लूटने वाले, बर्बाद करने वाले, हमारी नस्लों को, हमारे खून पीने वाले, हमारा गोश्त खाने वाले, हमारी आंखों से बिनाई छीनने वाले, हमारे शऊर से अकल छीनने वाले, हमारी जिंदगी से नस्लें छीनने वाले, हमारी खोख से औलाद छीनने वाले। अनदेखी काली ताकतें हैं, अनदेखी काली कुव्वतें हैं, अनदेखा काला निजाम है, हमारी जिंदगी से सब कुछ छीनने वाली अनदेखी काली ताकतें, काली कुव्वतें जो गली चौराहों में हर जगह, सिर्फ बैतुल खला में नहीं, मौजूद है, हर जगह मौजूद है, गली चौराहों में हर जगह मौजूद है। और हमें डस रही हैं, डस चुकी हैं, डसेंगी, हमारा पैसा निकालेंगी, हमारा खून खत्म करेंगी, हमारा गोश्त खत्म करेंगी, हमारी नस्लों से औलादें छीनेंगी, बे औलादियां, और हमारी नस्लों को नजर बद लगा के उनके रिश्ते बांध देंगे, उनकी औलादें बांध देंगे। ये काली चीजें, ये काले लोग, ये काले रोग हमारी नस्लों से सब कुछ छीन लेंगे। वो नजर नहीं आता। मैं फिर कहूंगा, कोरोना नजर आया था। ठीक, उस दिन एक बंदे ने ना अभी हवेली में, मैंने कहा क्या पास पहना हुआ तूने? कहने लगे जो मुझे फ्लो नजला है। मैं क्या उतार दे। वो कहता है कि मेरे जरासीम है। अच्छा, वो फ्लो नजला नहीं था, वो धूल उड़ी हुई थी। उसने जेब से मास्क निकाला, पहन लिया ताकि लोग मुझे देखें। ये भी एक जिंदगी होती है, ये भी एक जिंदगी होती है। रहूं सबसे बाला हो शौकत निराली। किसी ने जरासीम तो नहीं देखे ना, अनदेखे जरासीम पे इतना यकीन। और ये जो लूटने वाले जरासीम हैं, जो हमारी नस्लों और हमारी गोश्त और खून, हमारी बिनाइयां खा जाए, हमारे जिगर को खा जाए, हमारे मेरे और दिल को खा जाए, और फिर तरह तरह की बीमारियां। और मेरे आका का फरमान है, मेरी उम्मत का अक्सर हिस्सा मफहूम है, नजर बद से जाएगा कब्रों के अंदर। और वो नजर बद सिर्फ इंसानों की नहीं, वो नजर बद सिर्फ इंसानों की नहीं, वो नजर बद जो है, वो नजर बद जिन्नात की नजर बद है, जिन्नात की नजर बद। इंसानों की भी, जिन्नात की नजर बद नजर नहीं आती, वो नजर ही नहीं आती। एक साहब मेरे पास आते थे, 25-26 साल के जवान थे। वो कहता है मेरा रिश्ता करीब आके टूट जाता है, और जब रिश्ता आता है तो रात को जिन्नी आती है, कहे मैंने तुझे पसंद किया है, आते जाते रहेंगे, मैं इनका रिश्ता नहीं होने दूंगी। रिश्ता तय हो जाता था, मैं खुश होता था, आखिरी वक्त में इनकार हो जाता था। मुझे क्या लगा, कुछ 30 से ज्यादा रिश्ते मेरे टूटे हैं। खूबसूरत जवान था, सिफात वाला था, मैंने बहुत कम लोग ऐसे खूबसूरत देखे हैं। कहा कि वो जिन्नी है। तो मैंने कहा उससे पूछ, मैं तुझे अच्छा कैसे लगा, तेरी नजरों में कैसे आया? उसने कहा तू उस वक्त 18-19 साल का था, तो बेहतरीन बन सवर के कहीं किसी तकरीब में जा रहा था। मैं रास्ते में खड़ी थी अपनी हमजोलियों के साथ, यानी और जिन्नाती लड़कियों के साथ। हम सब अपने किसी दोस्त की तलाश में थे। तुझे देखा तो सब ने कहा ये मेरा है। मैंने कहा मेरा है। मैंने पहले ही जाके तुझे कब्जा कर लिया, तुझ पे, और तुझे लपेट लिया, जपा पा लिया, तुझे मैंने अपने अंदर लपेट लिया। सब चली गई, सब ने अपना अगला शिकार ढूंढा। उस दिन से तो मुझे अच्छा लगता है। मैं नहीं चाहती तेरी जिंदगी में कोई और औरत आए। मैं सारी जिंदगी तेरी शादी नहीं होने दूंगी। पर ये मेरे पास एक केस नहीं है। मेरी जिंदगी का एक बहुत सारा हिस्सा इन्हीं मसाइल को सुनते 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 गुजर गया। क्या ख्याल है, कहीं कहीं आप देखें कोई लूटने वाले खड़े हैं तो रास्ता, एक साहब कहने लगे मैं आ रहा था तो गाड़ी में उल्टी साइड में एक बंदा गाड़ी रोक के कहता था वापस चलो,
आगे डाकू डाका डाल रहे हैं, हर गाड़ी मुड़ रही थी। वो डाका डालने वाले डाकू नजर आए, ये डाका डालने वाले डाकू नजर न आए। एक साहब है, हंसते मुस्कुराता चेहरा है, खूबसूरत है, चेहरा भी खूबसूरत है, दांत भी खूबसूरत है, हर चीज की बनावट में हुस्न है, हंसाते हैं, हंसते हैं, उनको नजर खा जाती है। मैंने कई दफा उनसे कहा, फिर वो इलाज करते हैं 2-4 दिन, फिर उसके बाद वो मौज मेले में होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती, ये इलाज मुकम्मल किया जाता है। तो ये चीजें हमारी जिंदगी में हमें नजर नहीं आती। ये जो सूरतें हैं ना, 5 सूरतें 6 बिस्मिल्लाह, ये हमारी इन चीजों से हिफाजत करती हैं जो नजर न आने वाली है। अभी हवेली में सूरत कौसर का चिल्ला था, तो सहरा का एक बंदा आया था, उसके दोनों बाजू नहीं थे। जब पहली दफा कई साल पहले मुझे मिला, अब तो बूढ़ा हो गया है, लेकिन ये क्या है? कहने लगा, जब 1971 की जंग हुई थी तो यहां दूसरे मुल्क ने बारूदी सुरंगें बिठाई थी। जंग खत्म हो गई कई सालों के बाद, हमने रेत के अंदर देखा तो एक छोटी सी डब्बी थी, हम उससे खेल रहे थे, अचानक फटी और मेरे दोनों बाजू उड़ गए। उसके दोनों बाजू कटे हुए हैं, कोहनियां भी नहीं, ऊपर तक कटे हुए। वो डब्बी तो नजर आई, पर डब्बी के अंदर पता नहीं था कि था क्या, तो बारूदी सुरंग थी। हमें हर चौराहे में, हमें हर रास्ते में लूटने वाले, रिस्क लूटने वाले, हमारी सेहत लूटने वाले। फिर एक और चीज आजकल उसकी लूट पड़ी हुई है, बहुत ज्यादा बड़ी सेल है उसकी आजकल, वो है सुकून लूटने वाले, चैन लूटने वाले, राहत लूटने वाले, नींद लूटने वाले, मुस्कुराहट लूटने वाले। ये इस वक्त बहुत ज्यादा है, इसकी हद से ज्यादा है। ये चीज भी इन्हीं चीजों का करिश्मा है। वो सिर्फ बैतुल खला नहीं, वो हमारी गली चौराहों में, मेरे सरकार ने फरमाया मगरिब के बाद बच्चों को बाहर ना निकालो। मेडिकल साइंस इस बात पे आ चुकी है, मेडिकल साइंस इस बात पे आ चुकी है कि मगरिब के बाद बच्चों को ना निकालो। क्या होता है मगरिब के बाद? क्या होता है? अंधेरा होता है, फिर लाइटें जला देते हैं, और क्या होता है? नहीं, एक गौल के गौल, काली जिन्नात के, खतरनाक जिन्नात के काफले के काफले, लश्कर के लश्कर निकलते हैं, लश्कर के लश्कर निकलते, काफले के काफले, काफले के काफले, और बंदों को टच लेते हैं, खा लेते हैं, उनका दिमाग छीनते हैं, सबसे पहले दिमाग के अंदर का और दिल के अंदर का चैन छीन लेते हैं। नुकसान क्या होता है? मैं आपको फोन करता रहा, कहने लगा फोन साइलेंट पे था, मैंने कहा मैंने आपकी बेगम को फोन किया, लगा वो तो गोलियां खा के सोती है, वो तो दिन के 2:30-3 बजे उठती है। अब तो उस पर गोलियों का असर भी कम हो गया, गोलियों का असर भी कम हो, अब तो उसमें गोलियों की तासीर भी खत्म हो गई, गोलियां खा के। ये काली चीजें अंदर का सुकून छीनती, अंदर राहत छीनती। सब कुछ है, चैन नहीं, सब कुछ नहीं, चैन नहीं, औलाद है, सुकून नहीं, औलाद नहीं, सुकून नहीं, माल है, सुकून नहीं, माल नहीं, सुकून नहीं, ये सब कुछ ऐसे छीनती। मैं मिस्र में गया ना, मैंने मिस्र में बहुत सफर किया, लंबे सफर किए, कोने कोने में जाने की कोशिश की, लेकिन मिस्र के अंदर बहुत बड़ा फिरौनी निजाम हजारों साल पूरा है, मैं पूरा ना फिर सका, बहुत फिरा। मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने ऐसे महसूस किया कि जिन्नात काली दुनिया के लश्कर जैसे बंदे थे ना, वो जोर से थूक फेंके और पीछे जो है थूक के पीछे, हाँ बल्कि आसान आपको मिसाल आ गई, चलती बस में थूक फेंके तो थूक बिखर जाता है, जाता है। बाजों का एक दफा कॉलेज से आ रहा था तो एक बंदे को उल्टी जो आई, पीछे वाली सारी सीटें उल्टी से भरी गई। क्यों? चलती बस में उसने उल्टी की, और वो उल्टी जो बिखरी, उसने आखिर तक हर बंदे के कपड़े और चेहरे पे उल्टी फिर उल्टी थी। ऐसी उसने थूक फेंकी, और ऐसे थूक फेंकी, हर बंदे पे फेंक रहा था। मैं था, मेरी बेगम थी, बच्चे थे, हम पे थूक फेंकी। तो मैंने ऐसे कहा, मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामति वस समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिही सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। ओए ओए ओए, उसकी थूक ऐसी लिपटी और उसकी आग इर्द गिर्द लिपट गई थी, उसको आग लगी। अल्लाह के हबीब खाना खा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आए खाना खा रहे थे, एक बच्चा आया, खाने में शामिल हुआ, अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो शैतान खड़ा था, वो भी शामिल हो गया। एक रिवायत में है कि एक बंदा आया, शामिल हो गया, उसको बाद में याद आया, उसने खाने के दरमियान अल्लाह का नाम लिया, तो बस अल्लाह का नाम लेते ही शैतान को ऐसी उल्टी और कह आई,
آنکھیں بھی باہر نکل آئی. حضور مسکرا دی, یا رسول اللہ آپ خیریت ہے, کوئی ایسا منظر تو نظر نہیں آ رہا مسکراتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں نے آنکھوں سے دیکھا, نبوت کی سچی آنکھیں. تارے کی آنکھیں سچی نہیں ہو سکتی, تارے کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں یا میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں. نبوت کی سچی آنکھوں نے دیکھا کہ جب اس نے اللہ کا نام لیا, اللہ کا نام لیا, تو اللہ کا نام لیتے ہی وہ الٹی آئی, اس نے سب کچھ باہر نکال. یہ اندیکھے نظام, اندیکھی دنیا. میں نے کئی دفعہ کئی جگہ وہاں فرعونوں کے وہاں گیا اور وہاں کے کالے جادو دیکھے اور وہاں کی کالی دنیا دیکھی اور وہاں کے کالے لوگ دیکھے, کالی چیز. اور میں نے وہاں دیکھا 6 بسم اللہ 500. اوہ اب ایک جگہ آپ جا رہے ہیں, آپ کی گاڑی تیزی سے, سڑک محفوظ ہے, بہترین ہے, آگے پتھر کا ایک پہاڑ سڑک پہ کسی نے چن کے لگایا ہے, اور شکر ہے آپ کی رفتار میں آپ کو نظر آ گیا کہ پتھر پڑے ہیں, تو آپ پتھروں سے ٹکرائیں گے یا گاڑی روکیں گے؟ روکیں گے, ٹکرائیں گے. ایسے راستے بند کر دیتے تھے. وہ راستے پتھروں کے نہیں ہوتے تھے, پتھروں میں بلائیں, آفتیں, مصیبتیں, پریشانیاں, دکھ, بیماریاں, وبال, اور ان کے اندر سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں. دور سے دیکھا مصیبتوں کا پہاڑ ہے, دکھوں کا پہاڑ ہے, الجھنوں کا پہاڑ ہے, ٹینشن کا پہاڑ ہے, مسائل اور مصائب کا پہاڑ ہے, جو قرضوں, بیماریوں, دکھوں, دل کے چین کو لوٹ اور زندگی کے سکون کو لوٹ لے. وہاں 5 صورتیں پڑھنی شروع کر دی. ایک دم ایسے ہٹا جیسے بندہ جائے تو خودکار دروازے کھلتے ہیں, جس کو آٹومیٹک کہتے ہیں. خودکار دروازے یوں جائیں یوں کھلتے ہیں. بعض جگہ جائیں خود بخود لائٹیں جل جاتی ہیں, آپ ہٹ جائیں لائٹیں بند ہو جاتی ہیں. ایسی خود بخود کھلا. اور وہ جو کالی چیزیں تھیں کچھ چیخ کے ادھر گیا, کچھ چیخ کے ادھر گیا. ہماری زندگی میں اگر چین چاہیے, راحت چاہیے, اور زندگی میں چین اور راحت کی راہیں چاہیے, اور اندیکھے لٹیروں کی لوٹ سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے ذہن کو, دل کو, سکون کو, نسلوں کو بچنا اور بچانا چاہتے ہیں اندیکھے لٹیروں کی لوٹ سے. یہ سارے لفظ کہیں. ہاں, دیکھا لٹیرا تو لوٹ لیا اسے. میں سامنے جا رہا تھا, یہ قبولیت خانہ ہے جہاں ہمارا جنریٹر پڑا ہے, کینٹین اور جنریٹر ہے. سامنے دروازے میں نا ایک بندہ کھڑا تھا, اوپر کرایہ دار رہتے تھے, ان کی خاتون کھڑی تھی اور بندہ تھا. میں نے محسوس کیا یہ بندہ اس کو جادوئی دنیا سے کچھ کر رہا ہے. اچھا میں ذکر کرتا آ رہا تھا, ایسے پھونک مارا نا, ایک دم مجھے ایسے دیکھا, ایک دم دیکھا تو مائی کا دماغ اپنی واپس پہ آ گیا. مائی چلی گئی. بابا جانے لگا. میں کہا بابا فقیراں دی گلیاں لٹ ہپناٹائز کر کے جیسے پیسے نکلوا لیتے ہیں. وہ ہپناٹائز نہیں ہوتا, وہ جادو ہوتا ہے. جو کچھ گھر میں زیور ہے لے آ, مائی لا کے دے دیتی ہے. کئی واقعات ہیں, گھر میں چیز جو پڑی ہے لے آ, ہم ڈبل کر دیں گے, زیور ڈبل کر دیں گے, چیزیں ڈبل کر دیں گے. یہ کچڑی ہے, اس کو کھولنا نا. واقعات ہیں. بابا واردات کر رہا تھا, مائی کھڑی تھی اس کے سامنے, اور مائی کے ہاتھ میں نوٹ بھی تھے, وہ کوئی مزید نوٹوں کا مطالبہ کر رہا تھا. میں ایسے ذکر کرتا آ رہا تھا. میں نے 26 میں 500 نہیں پڑھی تھی, ذکر کرتا آ رہا تھا. میں نے محسوس کیا, میں نے کہا یہ سارا گھر صاف کر کے جائے گا. ایسے میں نے زور سے پھونک ماری نا, ایک دم ایسے پیچھے دیکھا. بابا فقیراں دے گلیاں لٹ. اچھا میں نے کہا السلام علیکم, ہاتھ ملایا, وعلیکم السلام. میں کہا جا, تیرا سب کچھ لے لیا, چل. پتہ نہیں یہاں سے عورتوں نے کتنے لوگوں کو برباد کرنا تھا اور کیا تھا. مجھ سے کہنے لگا بابا جی نہیں, بابا جی نہیں. میں کہا جا کام کر. میں کہا مزید کیا تو اور وار کر دوں گا. گیا خالی کر. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت عقل مند ہیں. بہت عقل مند ہیں. بعض بندے باتوں میں, عقل میں بیلٹ باندھ کے, پرانے کپڑے پہن کے, ٹھیک ہے, لیکن ایک اور راستہ بھی ہے جہاں ہماری خود عقلیں چھن جاتی ہیں, شعور چھن جاتا ہے, ہوشیں چھن جاتی ہیں. جیسے مائی کا عقل اور ہوش چھین چکا تھا. بابا چھین چکا تھا. اس نے گھر کا جو کچھ بھی تھا اس کو دینا تھا, اور جب بابے نے گم ہو جانا تھا مائی کو شور کرنا تھا. میں کہنا لٹی گئی. میں لٹی گئی. کچھ اندیکھی دنیا ہے, اندیکھے لٹیرے ہیں, جس کا میرے حبیب قبری والے نے پورا اظہار فرمایا, اس کا حفاظت کا نظام دیا. آل رسول نے واقعات بتائے, اصحاب رسول نے واقعات بتائے, محدثین, فقہاء, اولیاء, صالحین نے اپنی زندگی کے مشاہدات بتائے. جیسے میں نے آج آپ کو یہ واقعہ سنا, شاید پہلی دفعہ سنا ہے. میں سامنے جا رہا تھا تو وہاں بابا واردات کر رہا تھا. جیسے میں نے مصر کا سنا ہے, تو کیسے پھینکی زور سے, جس کو پھینکتے تھے اس پہ بیماریاں, دکھ, ٹینشن, مصیبتیں, پریشانیاں, خوش ہوتے تھے. کیوں پھینک رہے ہو؟ خوش ہوتے تھے. کیوں؟ ان کا کام انسانیت کو اذیت, تکلیفیں اور دکھ دیں. ان کا کام انسانیت کو اذیتیں, تکلیفیں اور دکھ دیں. خوش ہونا. آپ نے محسوس کیا بعض بندے ہوتے ہیں اذیت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. کسی کا آگے پاؤں کر دیا, پاؤں کے بال گرا, کسی کے پیچھے سے کرسی کھینچ لی, ایسے
کسی پہ گرم پانی پھینک دیا, کسی پہ خوش ہوتے ہیں, اذیت دے کے خوش ہوتے ہیں. بعض لوگ آپ محسوس کریں ان کو اذیت دے کر راحت ملتی ہے. حجاج بن یوسف سے پوچھا تجھے مزہ کب آتا ہے؟ کہا بندے کو قتل کرتے ہوئے. کہا پہلے اس کی انگلی کاٹوں, پھر ہاتھ کاٹوں, پھر کوہنی کاٹوں, پھر بازے کاٹوں, پھر دوسری ایک انگلی کاٹوں, دوسری. یہ میرا پر لطف چیز ہے, ایک بل میں بندے کو مار دیا. یہ کوئی بات ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن کہتے ہیں وہ جانور نہیں. بکری جانور ہے, نفع دیتی ہے. گائے اونٹ جانور ہے, نفع دیتا ہے. بل هم اضل, ان سے بھی بدتر جانور ہیں. وہ کتا ہے, وہ کاٹتا ہے. وہ سانپ ہے, وہ ڈستا ہے. وہ بچھو ہے, وہ کاٹتا ہے, ڈستا ہے. اور بلائیں اندیکھی دنیا سائنس نے ہمیں بتائی ہے, وہ ہے جراثیم. اندیکھی دنیا سائنس کہتی ہے, ایک یہ دیکھی دنیا, ایک اندیکھی دنیا سائنس کہتی ہے. یہ جو اندیکھی دنیا نا سائنس کہتی ہے, اس اندیکھی دنیا سے آپ کیسے محفوظ رہیں گے؟ اس کو سوچیں. اس اندیکھی دنیا سے کیسے محفوظ؟ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے, ہمارے بس میں. بلٹ پروف گاڑی, بم پروف گاڑی. میں کراچی میں ایک صاحب کے پاس جا رہا تھا, مہمان تھا. میں ان کا مجھ سے کہنے لگے جس گاڑی میں جا رہے ہیں یہ بلٹ پروف نہیں ہے, گاڑی گولی لگیت نہیں, اس یہ بم پروف ہے. میں نے کہا کوئی ایسی گاڑی بھی ہے جو نظر پروف ہو, جادو پروف ہو, جنات پروف ہو؟ وہ کہنے لگا اس لیے تو آپ کو بٹھایا ہوا ہے. مجھے کوئی ایسی گاڑی بتا, کوئی نظر پروف ہو, کوئی جادو پروف ہو, کوئی جنات پروف ہو, کوئی کالی دنیا, کالے لوگ, کالے روڈ پروف ہو. کوئی ایسی گاڑی دکھا دنیا میں. آپ کے پاس ہے تو ضرور بتائیے گا مجھے. اگر آپ کے پاس ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا. کوئی ایسی گاڑی دکھا. بس بات میری آج کی ختم ہوگی. وہ کہتے ہیں مزہ بھی آیا تھا, گل بھی ختم. اسی موضوع پہ میں پھر بیان کروں گا, اسی موضوع پہ آئندہ جمعرات پھر بیان کروں. بھائی موضوع بڑا طاقتور ہے. بیماریاں بڑھ رہی ہیں, کم ہو رہی ہیں. ہسپتال ہیں, ڈاکٹر, حکیم, دوائیں, سٹور بڑھ رہے اور بڑھیں گے, حد سے زیادہ بڑھیں. اچھا, جرائم, قتل و غارت کم ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں, یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں. اور اگر ان چیزوں کو چاہتے ہیں, جہاں قوانین ہیں, جہاں قوانین, جہاں نظام ہے. میں اس دن ایک گاؤں سے گزرا, گاؤں کی ہر دکان پھلوں والوں کے آگے ڈسٹ بن پڑی ہوئی. میں کوئی زندہ بات, صفائی ایسی زبردست. یا اللہ, کوئی ایسا بادشاہ آیا ہے. ہم تو فقیر ہیں, ہر بادشاہوں کے لیے دعا کرنے والے ہیں. تو نظام قتل و غارت کا چیزوں کا بڑھتا جائے گا, بڑھتا جائے گا. جہاں اسباب کی دنیا میں قانون, حفاظت, تحفظ, قانون کا احترام, قانون کی چیزیں لازم ہیں, وہاں غیر مرئی, انویزیبل, ایسی چیزیں جو نظر نہ آتے ہوں, اس کے لیے بھی لازم ہے کہ ہم اس نظام کو دیکھیں اور اس نظام کو سوچیں اور اس نظام کا ہیلا کریں. میں نے ابھی ریسرچ میری ٹیم نے مجھے دی ہے, میں دوں گا آپ کو. سیکنڈ ورلڈ وار 1941 سے 45, جنگ عظیم دوم. ہٹلر نے پورے عاملوں اور جادوگروں کی ٹیمیں بٹھائی تھیں, اس کے تعویذ نکلے ہیں, اور اس نے 8000 سال پرانی غاروں سے کو تعویذ اتروائے ہیں جو پتھروں پہ بنے ہوئے. اور جب ہٹلر مرنے لگا 80% وہ اس نے سارے تعویذ اور وہ عملیات کا ریکارڈ جلا دیا تھا. 20% باقی رہا ہے جو موجود ہے, اور اس میں چند فیصد مجھے ملا ہے. ہاں, چند فیصد ملا. ہٹلر جہاں فوجیں, جہاں ہیروشیما ناگاساکی پہ ایٹم بم, جاپان پہ, وہاں عملیات اور تعویذات اور وظائف کی دنیا ہے, موجود ہے. اس دن مجھے ایک بندے نے پوسٹ دکھائی, پادری سارے ٹرمپ کے ارد گرد بیٹھے دعائیں کر رہے ہیں. پادری جمع ہوئے,